بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغة العربیہ للمبتدئین کتاب کا یہ 12واں درس ہے۔ الدرس الثانی عشر۔ اس درس میں آج ہم فعل ماضی متعدی کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں فعل لازم، دوسرے کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل کا تقاضا کرے، صرف فاعل کی ڈیمانڈ کرے اور مفعول کا ڈیمانڈ نہ کرے، اسے ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ یعنی اگر اس فعل کے ساتھ صرف فاعل کا استعمال کیا جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے، بات ادھوری نہیں رہتی، اسے فعل لازم کہیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ذهب زید، زید گیا۔ اب جانا یہ ایک ایسا فعل ہے ذہبا کہ اس کے اندر زید کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، بات پوری ہو جاتی ہے ذہبا زید کہنے سے۔ اسی طرح قام زید، زید کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، تو کھڑے ہونے میں بھی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بات پوری ہو گئی، کوئی مفعول کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی منشن کرنا پڑتا ہے، وہ مفعول کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں اکل اکل الطفل، اکل الطفل الخبز، ٹھیک ہے، بچے نے روٹی کھائی، طفل بچے کو کہیں گے۔ اکلا یہ فعل ہے، اکلا تقاضا کرتا ہے کہ فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی بتلایا جائے، یعنی کہ جسے ہم نے کہا کہ بچے نے کھایا، تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا بچے نے کیا چیز کھائی، ہے نا، یعنی کہ وہ چیز جو اس نے کھائی وہ مفعول ہوگا۔ کھانا یہ فعل ہے، کھانے والا فاعل ہے، اور جو چیز کھائی گئی وہ مفعول ہے۔ تو اکل الطفل الخبز میں اکلا فعل اور الطفل یہ فاعل، ٹھیک ہے، اور الخبز یہ مفعول۔ اسی طرح شرب الولد اللبن، شربا پیا، الولد لڑکے نے، اللبن دودھ کو، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی شریبہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا لڑکے نے پیا تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کیا پیا، چائے پیا، دودھ پیا، شربت پیا، کیا چیز پیا، تو اسی لیے فاعل کا بتلانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے افعال جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرتے ہیں انہیں فعل متعدی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اکثر افعال جو پڑھنے والے ہیں وہ فعل متعدی ہیں، جس کے اندر فاعل کے ساتھ مفعول بھی آئے گا۔ اسے آپ مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مفعول کی بہت قسمیں ہوتی ہیں، تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ مفعول بھی ہے۔ اچھا، مفعول کسے کہتے ہیں؟ فاعل کے فعل کا اثر جس چیز پر پڑتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ جیسے کہ ضرب احمد خالدن، احمد نے خالد کو مارا، ٹھیک ہے۔ اب ضرب احمد جب ہم نے کہا تو احمد نے مارا تو کسی کو تو مارا ہوگا، یعنی کہ زید کا جو مارنے کا فعل ہے وہ کسی پر تو اثر انداز ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، تو جس کو مار پڑی ہے وہ مفعول ہے۔ تو اس جملے میں خالد مار کھانے والا شخص ہے، اسی لیے اس کو ہم مفعول کہیں گے۔ سمجھ میں آ گیا مفعول کیا ہوتا ہے؟ اب آتے ہیں گرامر کی طرف۔ عربی زبان میں جب ہم جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو عموماً پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول آئے گا، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، یعنی اس پر پیش آئے گا، پیش والی حالت میں ہوگا، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا، یعنی وہ زبر والی حالت میں ہوگا۔ فاعل پیش والی حالت میں اور مفعول زبر والی حالت میں، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے افعال جو آپ کے سامنے ہیں۔ رسالتن
रिसालतुन खत को कहते हैं, लेटर। दफ्तरुन नोट बुक को भी कहते हैं, आपका नोट पैड को भी कहते हैं, ठीक है। तो दफ्तरुन। साइल बरीदी, पोस्टमैन, पोस्टमैन को साइल बरीद कहते हैं, ठीक है। मकतब, मकतबुल बरीद पोस्ट ऑफिस, साइल बरीद पोस्टमैन। शुर्तियुन पुलिस को कहते हैं, मरकजुस शुर्ती, शुर्तती, मरकजुस शुर्तती पुलिस स्टेशन को कहते हैं। कहवा, कहवा कॉफी को कहते हैं, ठीक है। तो चंद अल्फाज हमने देख लिए यहाँ। अब आइए सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। हम जो ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे इसमें हम मस्बित और मनफी दोनों तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। मस्बित यानी पॉजिटिव, मनफी यानी नेगेटिव। जुमलुन, जुमलतुन की जमा है, ठीक है। जुमलुन, अल जुमलुल मुस्बिततु यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, अल जुमलुल मनफियतु यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं कि जिस चीज में, जिस जुमले में किसी काम के होने को बतलाया जाए, किसी फेल का इस्बात पाया जाए, ठीक है, तो उसे हम मस्बित जुमला कहेंगे। और मनफी जुमला ऐसा जुमला कि जिसमें किसी फेल की नफी की जाए, यानी किसी फेल के ना होने को बतलाया जाए, तो उसे मनफी जुमला कहते हैं। उर्दू में हम कहेंगे जैसे कि जैद ने मारा, ये मस्बित जुमला है। जैद ने नहीं मारा, ये मनफी जुमला है, ठीक है। मिसालें देखिए। कतबत तिलमीजु रिसालतन अमसी। तरकीब क्या है हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन में? सबसे पहले हम फेल को लाते हैं, ठीक है। फेल के बाद फाइल को लाते हैं। तो कतबा हमारा फेल, फेल माजी है। अतिलमीजु स्टूडेंट को कहते हैं, तो ये हमारा फाइल है। और फाइल के ताल्लुक से हमने पढ़ा कि वो मरफू होता है, यानी पेश वाली हालत में होता है, इसीलिए अतिलमीजु पर पेश है। कतबा अतिलमीजु रिसालतन, रिसालतुन कहते हैं खत को। अब ये रिसालतन, इस पर जबर क्यों आया, जबर वाली हालत में क्यों है? क्योंकि मफूल बन रहा है, और मफूल हमेशा मंसूब होता है, यानी जबर वाली हालत में होता है। दोबारा देखिए सेंटेंस। कतबा लिखा, अतिलमीजु स्टूडेंट ने, रिसालतन एक खत, लड़के स्टूडेंट ने, तालिब इल्म ने एक खत लिखा। अम्स का मतलब कल, यस्टरडे, ये ज़र्फ है, ठीक है। तो लड़के ने कल एक खत लिखा। तो तरकीब समझ में आ गई। कतबा फेल, उसके बाद अतिलमीजु फाइल, और रिसालतन ये उसका मफूल बिही हुआ। अब इसी को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया है माँ के जरिए, यानी फेल माजी को जब आप मनफी बनाना चाहो तो उसे माँ के जरिए मनफी कर देते हैं। तो माजी शुरू होता है मीम अलिफ से, माँ, फिर उसके बाद जी, ठीक है। तो उसी से याद रखना, आप उसके शुरू में माँ होता है, तो आप फेल माजी से जब मनफी जुमला बनाएंगे तो माँ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। माँ का मतलब होता है नहीं। माँ कतबा नहीं लिखा, अतिलमीजु तिलमीज ने यानी स्टूडेंट ने, रिसालतन खत, अम्स यानी के कल। सो यस्टरडे द स्टूडेंट हैड नॉट रिटर्न एनी लेटर, ठीक है। माँ कतबा नहीं लिखा, कतबा लिखा, माँ कतबा नहीं लिखा। अब उसी तरह ये तो मुजक्कर के लिए था, कतबत फेल आ रहा है मुअन्नस के लिए, ता उसके अंदर देखें अटैच्ड है। कतबत फातिमतु, फातिमा ने लिखा, रिसालतन एक खत, फिस सबाही सुबह में, ठीक है। तो कतबत, याद रखें जुमले में एक फेल आ गया तो उसके बाद फौरन अपने फाइल को तलाश करना है। तो हमारे यहाँ इसमें जाहिर मौजूद है कतबत के बाद, तो क्या हो गया, फातिमा इस लफ्ज को हम उसका फाइल बनाएंगे और उसको पेश दे देंगे, क्योंकि ये
فائل بن رہا ہے. تو کتبت فاطمۃ یہ ہو گیا آپ کا فعل آ گیا، فائل آ گیا. اب یاد رکھنا فعل اور فائل کے گزر جانے کے بعد جملے میں جو کچھ بھی بچے گا وہ سب مفعول ہوں گے. مختلف مفعول کی قسمیں ہوتی ہیں. تو رسالتن یہ مفعول بھی، فی الصباح مفعول فیہ. ٹھیک ہے. تو کتبت فاطمہ، فاطمہ نے لکھا، رسالتن خط کو، فی الصباح صبح میں. ما کتبت فاطمہ تو فاطمہ نے نہیں لکھا رسالتن خط کو، فی الصباح صبح میں. فتح ساعی البریدی مکتب البرید. فتح کھولنے کو کہتے ہیں، فتح کھولا، ساعی البرید. اب میں نے کیا کہا، فعل کے بعد سب سے پہلے کون آئے گا، فاعل آئے گا. ٹھیک ہے. فتح اس کے بعد ساعی البرید کسے کہتے ہیں، پوسٹ مین کو. تو کھولا پوسٹ مین نے، کس چیز کو کھولا، مکتب البریدی پوسٹ آفس کو کھولا. یہ اس کا مفعول ہوا. ٹھیک ہے. فتح ساعی البریدی پوسٹ مین نے کھولا، مکتب البریدی پوسٹ آفس کو. یہ مکتبہ کے اوپر زبر کیوں آیا، مفعول بننے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ مفعول بننے والا ہے اسی لیے اس کے اوپر زبر دیا ہوا ہے. اور یہ مضاف ہے البرید کی طرف، اسی لیے اس پر الف لام تنوین نہیں ہے. مکتب البریدی پوسٹ آفس. ٹھیک ہے. اب اسی کا دیکھیں نیگیٹو سینٹنس. ما فتح نہیں کھولا، ساعی البریدی پوسٹ مین نے، مکتب البریدی پوسٹ آفس کو، فی الصباح. اچھا اس کے نیچے فی الصباح بھی تھا، صبح کے وقت، صبح میں. تو صبح میں پوسٹ مین نے پوسٹ آفس کو نہیں کھولا. آگے کے جملے دیکھیے. ترکا، ترکا ترک کرنا، چھوڑ دینا. ترکا چھوڑ دیا، الشرطی پولیس نے، الرسالتا خط کو، فی مرکز الشرطتی پولیس اسٹیشن میں، مرکز الشرطتی پولیس اسٹیشن. تو چھوڑ دیا پولیس نے خط کو پولیس اسٹیشن میں. ترک الشرطی پولیس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا یعنی رکھ دیا، چھوڑ دیا وہاں پر، رسالتا خط کو، فی مرکز الشرطتی. ٹھیک ہے. police has left the letter in the police station. ما ترك الشرطي الرسالة. Police has not left the letter في مركز الشرطة police station, in the police station. أنت شربت القهوة. أنت یہ ضمیر ہے، یہ فعل نہیں ہے. أنت چونکہ یہ اس میں ضمیر ہے تو اب اس سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اگر یہ انتا مبتدا بنے گا تو باقی پوری اس کی خبر بنے گی. پھر اس خبر کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. تب یہ خبر کبھی جملہ ہو سکتی ہے. تو شریبہ یہ فعل آ گیا تو اس کا مطلب یہ بھی جملہ بننے والا ہے. تو شربتا القہوۃ. شربتا کے بعد کوئی فاعل اس میں ظاہر نہیں آیا یہاں پر، کیونکہ قہوہ کو کہتے ہیں چائے، یہ کافی کو کہتے ہیں قہوہ. ٹھیک ہے. تو شربتا پیا کافی کو، لیکن یہاں فاعل کون ہے اس میں ظاہر ہے نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، فعل کے اندر سے ایک ضمیر نکالتے ہیں جو اس کا فاعل ہوتی ہے. شربتا، تا پر زبر یہ بتا رہا ہے شربتا انتا تو نے پیا. ٹھیک ہے. شربتا تو نے پیا. دیکھیں فعل اور فاعل دونوں ہو گیا تو فعل با فاعل ایک ہی لفظ میں ہے. شربتا تو نے پیا. کیا پیا، القہوۃ کافی، فی الصباح صبح میں. ٹھیک ہے. تو نے کافی پیا، انت شربتا تو نے پیا. ٹھیک ہے. قہوۃ کافی کو، فی الصباح. انت ما شربت القہوۃ تو نے کافی کو نہیں پیا، فی الصباح صبح میں. انتم تم سب، شربتم تم سب نے پیا، القہوۃ کافی، الیوم آج کے روز. ٹوڈے
you all drank دی کافی. آپ سب نے تم سب نے آج کافی پی. انتم ما شربتم. ٹھیک ہے، فعل سے پہلے آپ ما لگا کر اس فعل ماضی کے شروع میں ما لگانے سے وہ منفی بن جاتا ہے. انتم ما شربتم، تم سب نے نہیں پیا القہوۃ کافی الیوم آج کے دن. تو مؤنث کا فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مخاطب کے لیے. انتی تو شربتی پی القہوۃ کافی الیوم آج، تو نے آج کافی پی. انتی ما شربتی القہوۃ صباحا، تو نے آج کافی صبح کے وقت نہیں پی. صباحا دیکھیں منصوب ہے، ٹھیک ہے، یہ منصوب ہے یہ مفعول فیہ کے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کس وقت کے اندر یہ فعل ہوا؟ صبح کے وقت میں. تو فیہ مفعول فیہ جس میں فعل واقع ہو، ٹھیک ہے. انتن تم سب نے، اب یہ مؤنث کے لیے، انتم مذکر کے لیے تم سب مرد، انتن تم سب عورتیں. انتن شربتن تم سب عورتوں نے پیا القہوۃ کافی فی الصباح صبح میں. انتن ما شربتن تم سب عورتوں نے نہیں پیا القہوۃ کافی فی الصباح صبح میں. ٹھیک ہے، آگے کے سینٹنسز دیکھیے. انا میں نے، کتبتو لکھا، میں نے لکھا، رسالتن خط، امس یعنی کہ کل. اب کتبہ لکھنا، کتبتو میں نے لکھا، کیا چیز لکھا؟ خط کو لکھا. تو خط مفعول ہو گیا، مفعول بھی ہی، تو اس لیے اس پر زبر ہے. ٹھیک ہے، تو انا کتبتو رسالتن میں نے خط لکھا امس کل کے روز. انا ما کتبتو رسالتن امس میں نے کل خط نہیں لکھا. I did not write any letter yesterday. انا فتحت دفتری، دفترن آپ کا نوٹ بک کہہ لیں یا نوٹ پیڈ کہہ لیں. انا فتحت دفتری میں نے اپنی نوٹ بک کھولی. دفتری مائی نوٹ بک. انا آئی، فتحت آئی اوپن، دفتری مائی نوٹ بک. انت یو ما فتحت، you have not opened دفترک your notebook. ٹھیک ہے، دفترک تمہارا دفتر. دفترو کا کیوں نہیں ہے، را پر پیش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، کیونکہ انت ما فتحت تو نے نہیں کھولا، فعل آ گیا، فائل اسی کے اندر ہے انتا ضمیر. ٹھیک ہے، فعل فائل دونوں ہو گیا، بچا مفعول. تو دفتر یہ مفعول ہو گیا، کسے کھولا گیا؟ دفتر کو کھولا گیا. تو یہ دفتر مفعول ہے، اسی لیے اس پر زبر ہے. ٹھیک ہے، دفترک تیرا دفتر. ہوا فتح دفترہ ہوا اس نے، ہی ٹھیک ہے مذکر کے لیے، ہی اوپنڈ دفترہ his notebook. He opened his notebook. فیمیل کے لیے، ہیا ما فتحت دفترها. She did not open دفترها her notebook. ٹھیک ہے، she did not open her notebook. تو کیا دیکھا ہم نے اس لیسن میں کہ فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، فعل لازم و متعدی. لازم اسے کہتے ہیں جو فعل سے فاعل کا تقاضا کرے اور صرف فاعل کے استعمال سے بات پوری ہو جائے. اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے جو ہے تب بات پوری ہو جاتی ہے. تو ہم نے جتنے بھی افعال آج پڑھے ہیں یہ سب مفعول کے ساتھ والے ہیں، یعنی کہ فعل متعدی ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پر پیش آتا ہے، اور مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے یعنی زبر والی حالت میں ہوتا ہے. اوکے، اب آگے ایکسرسائز بھی دی گئی ہے، میرے حساب سے آپ لوگ یہ حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آسان ایکسرسائز ہے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.